بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاص تبلیغ۔ ناظرین حضرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر ہرا کے غار میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہو۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام دیش میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی۔ سب خوش رہتے جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کر لے، آپ کے اخلاق کا قائل ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے اور جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کی تعریف کرتے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ تجارت کا معاملہ کر دیتے۔ آپ پوری ایمانداری سے مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اچھے اخلاق کی عام صورت ہو گئی۔ یہ صورت اتنی بڑی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے، ہزاروں مصیبتیں اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ آپ کی دیانتداری پر لوگ کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپیوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تو لے جاتے۔ ہر چیز اپنی اصلی شکل میں ملتی۔ آپ کی اس دیانتداری اور امانت داری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، پاکبازی، شرافت، دیانت و امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نفیہ نام کی عورت کے ذریعے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھیں۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق تھیں۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھی کہ جب بھی مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہیں تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، خوبصورت اور پاکیزہ اور عرب کے اونچے خاندان سے تھیں، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کر دی تھیں۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی صورت سن کر ایسی نچھاور ہوئی کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ہوئی۔ ان میں حضرت رقیہ سب سے بڑی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربط سے ہوا تھا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے، بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور تھا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب،
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہوئیں۔ ان میں حضرت رقیہ سب سے بڑی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ سے ہوا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے عقیل، جعفر اور علی تھے۔ بال بچے دار تھے، تنگی کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ ایک بار جب قحط پڑا اور ابو طالب کی بڑی تنگی میں گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمانے لگے کہ چچا ابو طالب تنگی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ایک لڑکے کو آپ لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کر لیا۔ دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو عباس لے جائیں اور علی کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو عباس لے گئے اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے حاکم بن حزام تھے، دولت مند آدمی تھے۔ وہ ایک عیسائی غلام زید بن حارث کو خرید لائے تھے۔ انہوں نے زید کو حضرت خدیجہ کو بھیٹ کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیٹ کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے عزیز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ حارث اور چچا کعب اسے لینے کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ زید کو یا تو آزاد کر کے ان کے ساتھ کر دیا جائے یا ان کی مناسب قیمت لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہوں تو اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ زید کو بلایا گیا۔ ان کے بعد حارث نے ان سے پوچھا زید کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ زید نے جواب دیا نہیں۔ حارث کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے؟ زید نے جواب دیا اگرچہ میں غلام ہوں مگر میں ایک ایسے با اخلاق اور مہربان کی خدمت میں ہوں جس کی عنایت نے میرے دل میں غر کر لیا ہے اور میں ان سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ حارث کو غصہ آیا۔ اس نے کہا ود وقت کیا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ میں نے ان میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں ساری دنیا پر انہیں ترجیح دوں گا۔ حارث اور اس کے چچا کعب نے بہت سمجھایا پر وہ کسی طرح وہاں سے جانے پر راضی نہ ہوئے۔ مجبوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور زید اور ان کے باپ اور چچا کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے اور یہ اعلان کیا لوگوں گواہ ہو کہ آج میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے باپ اور چچا اس بات سے خوش ہو گئے اور زید کو آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کا رسوخ ہر طبقے کے لوگوں میں تھا، رئیس، امیر، غریب، فقیر، سپہ سالار، سپاہی، گرج کی سب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملتے اور آپ سے ملتے تھے، لیکن آپ کے خاص تعلق خاص لوگوں سے تھے اور زیادہ ابو بکر بن قحافہ سے تعلق تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ ابو بکر نہایت خوبصورت تھے، خوبصورتی کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ حاکم بنائے جایا کرتے تھے۔ آپ کا فیصلہ تمام قبیلوں کو بے چن بات چرا ماننا پڑتا تھا۔ آپ بہت امیر تھے، مصر و شام کو تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ تمام قبیلوں میں آپ کا اثر و رسوخ تھا۔ چھٹی پیڑھی میں آپ کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جات بہن کے بیٹے تھے۔ نہایت مالدار، بڑے شکیب، بڑے شرمیلے تھے۔ آپ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلقات تھے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان، خالد، ابو جہل، صہیب وغیرہ سے بھی تعلقات تھے۔ ہر قبیلے کا ہر آدمی آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اکثر لوگ آپسی لڑائی کے وقت آپ کو حاکم قرار دیتے تھے، آپ کے فیصلے کو مانتے تھے، لیکن جب آپ سے ہیرا کی گفا میں زیادہ وقت لگانے لگے تھے اس وقت سے آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور جب سے آپ پر وحی
آنی شروع ہوئی تو آپ چپ چاپ رہنے لگے تھے۔ وحی کا سلسلہ، حضرت خدیجہ کو آپ کی خاموشی سے بڑی چنتا ہو گئی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آپ کے پاس رہتے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ خاموش دیکھ کر انہوں نے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شام تک حضور بیٹھے رہے، رات کو کھانا کھا کر آرام کیا، اسی کے بعد وحی آتی رہی۔ ایک دن آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل نے کیا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل نے نماز پڑھی۔ اس دن سے حضور نماز پڑھنے لگے۔ آپ تنہا نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی اس وقت کا تک مسلمان ہوا تھا نہ نماز پڑھتا تھا۔ پہلے تو آپ پہاڑی پر نماز پڑھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے مکان پر بھی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید آپ کو نماز پڑھتے حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ وحی کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک وحی میں آیا اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے کھول کر کہہ دو۔ آپ رب کے اس حکم کو سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ کی پریشانی صحیح بھی تھی۔ اس وقت سبھی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، خاص طور پر عرب کا ہر قبیلہ اور ہر آدمی محیط تھا۔ بت پرستی عام تھی، واحد خدا اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایسا سخت اور سرکش لوگ تھے کہ بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے تبلیغ کہاں سے اور کون سے لوگوں سے شروع کی جائے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ۔ وحی نے تبلیغ کا راستہ بتایا۔ آپ نے ترنت تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت خدیجہ بتوں کی پوجا کرتی تھی مگر بے برکت سے سن چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو جائیں تو عجب نہیں، فوراً ایمان لے آئیں، کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، اب حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی آئے۔ اس وقت آپ کو سخت تعجب ہوا، اگرچہ آپ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ چکے تھے لیکن حضرت خدیجہ کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے حیران ہو کر کہا نماز لیکن سجدہ بتوں کو کیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے کوئی بت نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتوں کو نہیں پوچھتے بلکہ خدا اللہ کو پوچھتے ہیں۔ حضرت علی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں خدا کا رسول ہوں، خدا کا پیغام مجھ پر اترتا ہے، آؤ تم بھی دینی حق میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا مجھے سوچنے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر تو اسے قبول کر لے تو رات تک اسے چھپانا تاکہ خدا تیرے دل میں اسلام ڈال دے۔ حضرت علی نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ جب رات گزر گئی تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں اب خدا کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر لیا اور ہدایت کی کہ ابھی اپنے اسلام کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دھیرے دھیرے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تب اعلانیہ تبلیغ کریں اور حکم بھی یہی آیا تھا کہ پہلے گھر والوں کو خدا سے ڈراؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اپنانا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ حضرت ابو بکر آئے۔ جب وہ بیٹھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا بہت نیک اور بہت با اخلاق اور سچا بھی۔ ہاں سچا بھی، میں نے کبھی غلط بات کہتے ہوئے آپ کو نہ سنا۔
اگر میں یہ کہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی اترتی ہے تو تم یقین کرتے ہو؟ بے شک یقین کروں گا۔ اچھا سنو، مجھ پر وحی اترتی ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کا حکم ہے کہ غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو، اسی کو پوجو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جس کے قبضے میں فنا اور بقا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میں اس اللہ پر ایمان لایا۔ آپ کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی اور حضرت ابو بکر کو سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا، زید میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بھیجے دین کی تبلیغ کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ زید بولے، میرے مالک میں آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی باتوں پر ذرا بھی شک نہیں ہے، آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھی مسلمان کر لیا۔ اب 3 بہت ہی قریبی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ دین کی تبلیغ کا کام بڑی رازداری، خاموشی اور چپکے شروع ہوا، لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہونے لگی۔ سارے مکہ میں چرچا شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے سنا، سخت ناراض ہوئے اور کھل کر کہہ دیا کہ جو کوئی ہمارے معبودوں کی برائی کرے گا ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، کمزور ہیں، مکہ والوں کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکیں گے، پر آپ نہ ڈرے نہ گھبرائے بلکہ پہلے ہی کی طرح تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی دلیری کی بات ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک اکیلے آدمی کا ساری قوم پر پورے ملک کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بڑے دل گردے کی بات تھی، وہ بھی اس حالت میں کہ نہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، نہ تلوار میں وہ طاقت تھی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا سکیں، نہ آپ کے پاس آدمی تھے، نہ قوم آپ کے آدمیوں کی دھونس کھا سکتی تھی، نہ حکومت تھی جس سے لوگ دب جاتے، نہ دولت تھی جو کوئی لالچ میں آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا، ہاں اگر کچھ تھا تو اللہ پر یقین تھا۔ اسی یقین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ آپ اللہ کے بھروسے برابر تبلیغ میں لگے رہے، مگر اعلانیہ نہیں، خفیہ طور پر جو آپ کے پاس آتا، چاہے وہ مکے کا ہو یا مکے سے باہر کا، آپ اس کے سامنے بھی اللہ کا کلام پڑھ دیتے، اللہ کا حکم بیان کر دیتے۔ اگرچہ شروع میں آپ کی تبلیغ کا طریقہ یہی رہا، لیکن اسلام اور مسلمانوں کا ذکر گھر گھر میں ہونے لگا۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں بھاگ 4 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں بھاگ 5 عام تبلیغ سیرت النبی کا لے کر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔